فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح پھونک دی ہے. حضرت آدم کے اندر جیسے ہی روح پڑتی ہے حضرت آدم کو چھینک آتی ہے. جیسے انہیں چھینک آئی فقال الحمدللہ, حضرت آدم کی زبان سے قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فلاں چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے, فلاں چیز پر فلاں سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. آج بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں, نبی کی حدیثوں پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. ہم ایسا عمل کیوں کریں, ہم یہ نیکی کیوں کریں, ہم فلاں چیز کیوں کریں. آپ ذرا غور کریں میری ماں اور بہنوں, جیسے اللہ کا حکم ہوا فرشتے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے. کوئی سوال نہیں کیا اے اللہ ہمیں اس آدم کو ستا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما يا ربي زدني علما. آمين. قابل عزت معزز خواتین اسلام, تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی جاء و جلال عز و شرف خالق کائنات مالک ارض و سما اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہو جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے معلومات کیا, اور قیامت کی صبح تک بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر, بالخصوص شفیع المؤمنین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین آمینہ کے لال نور نظر لخت جگر عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے عائشہ کے سرتاج خدیجہ کے شوہر بلال کے آقا میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز خواتین اسلام, آج بروز بدھ
میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور جو موضوع عنوان لے کر میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں وہ ہے آج ہمارا سب سے بڑا دشمن کون، اور ہم اس دشمن سے کیسے بچیں۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے قبل اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے الہ الامین جو کچھ باتیں اس پروگرام کے درمیان ہوگی، اے اللہ تو ہمیں سب سے پہلے ان پروگرام میں کی جانے والی تمام باتوں کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرما، سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنی حالت بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز خواتین، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جس سے ہماری لڑائی ہو جائے، جس سے ہمارا جھگڑا ہو جائے، جس سے ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی ہماری پیٹھ پیچھے برائی کر دے، لوگوں کے سامنے جا کر ہمارے تعلق سے برا بھلا کہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمیں گالی گلوچ سے ہمارے سامنے پیش آتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک میری دکان ہے اور میری اس دکان کی بہت اچھی شہرت ہے، بہت اچھے خاصے سے میری دکان چل رہی ہے، مگر اگر کوئی شخص وہی دکان میری دکان کے بازو کھول لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میری ماں بہنوں، میں آج جس دشمن کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ کوئی دشمن معمولی دشمن نہیں ہے۔ وہ دشمن صرف وہ آپ کا دشمن نہیں بلکہ وہ آپ کے باپ دادا کا بھی دشمن ہے۔ جس دشمن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ دشمن صرف آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی دشمن ہے، آپ کے آنے والی اولاد کا بھی دشمن ہے۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ جسے ہم اور آپ ابلیس کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ شیطان ہے۔ سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، اس سے بڑا دشمن دنیا کے اندر کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ اسے ابلیس کہا جاتا ہے اور اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ شیطان کہ جو ہم جسے شیطان ابلیس کہتے ہیں، کیا اس کا حقیقی نام شیطان ہے؟ کیا اس کا جو اصل مرکزی نام ہے، کیا اس کا اصل مرکزی نام کیا ابلیس ہے؟ میری ماں بہنوں، اس کا نام اصل میں شیطان ابلیس نہیں ہے بلکہ اس کا نام عزازیل ہے۔ اسے شیطان اس لیے کہتے ہیں، آپ ذرا لفظ شیطان پر غور کیجیے۔ یہ شیطان شیطان سے بنا ہے، شین طا نون، اور عربی زبان میں شیطان اس رسی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ لمبی ہو۔ عربی زبان میں شیطان اس رسی کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ آگے نکل گئی ہو، بہت زیادہ لمبی نکل گئی ہو، اور اسے شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے گناہوں کے اندر، اپنی معصیت کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر یہ اتنا زیادہ آگے نکل چکا ہے، یہ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی میں بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے، اسی لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اب آئیے شیطان کی جو ابتدائی زندگی تھی ہم اس کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شیطان میں جو یہ ہم شیطان کہتے ہیں اس کا نام اصل میں شیطان نہیں ہے بلکہ اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ عزازیل
اب آئیے قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میری ماں و بہنوں، فرشتے جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے اور شیطانوں کو اللہ نے آنکھ سے پیدا کیا ہے، مگر انہیں فرشتوں کے درمیان ایک بہت بڑا شیطان تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ وہ اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، وہ اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا کہ اللہ نے اس کا مقام فرشتوں کے اندر کر دیا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کیا کرتا تھا، اس کا اٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اس کا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ پر عزازیل، یہ جو ابلیس ہے، اس کا سر نام عزازیل ہے، یہ اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا کہ صبح و شام ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام اتنا زیادہ بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے فرشتوں، میں دنیا کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں، اے فرشتوں میں دنیا کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اے فرشتوں میں دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، میں دنیا کے اندر انسانوں کو بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، اے اللہ کیوں تو ان نئی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو کیوں ان نئی انسانوں کو بنانے جا رہا ہے، اے اللہ یہ تو دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ یہ دنیا کے اندر ایک دوسرے کا خون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کریں گے، اے اللہ تو کیوں ان نئی مخلوقات کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ کیا ہم تیری حمد و ثنا کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جس کا علم اللہ کے پاس ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ یہاں اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ غیب کا علم فرشتوں کو بھی نہ تھا، غیب کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جان سکتے، ہرگز نہیں جان سکتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی سے آدم کی مورتی بنائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تیار کر دیا، کس سے؟ مٹی سے حضرت آدم کو بنا دیا۔ اور کہاں بنایا؟ لما زور اللہ آدم فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے اندر پیدا کیا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 7ویں آسمان پر پیدا کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے اندر پیدا کیا۔ اور وَتَرَكُوهُ مَاشَاءَ اللَّهِ، اللہ نے حضرت آدم کے اندر ابھی روح نہیں پھونکی، بلکہ جتنی دیر تک اللہ نے چاہا حضرت آدم کی مورتی کو تیار کر کے کچھ دنوں کے لیے اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت آدم کی مورتی کو ایک جگہ رکھا ہوا تھا، ایک سیٹ رکھا ہوا ہے، اب وہاں سے عزازیل کا گزر ہوتا ہے۔ عزازیل یہی شیطان، ابھی یہ شیطان نہیں تھا، ابھی وہ عزازیل تھا، اللہ کا فرما بردار بندہ تھا۔ وہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہوا ہے، اس نے حضرت آدم کی مورتی کو دیکھا، مورتی کے پاس آیا، اسٹیچو کے پاس آیا اور دیکھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے، اور اس نے حضرت آدم کی مورتی کو ہاتھ مارا، انگلی ماری۔
جیسے ہی حضرت آدم کی مورتی کو انگلی مارتا ہے اندر سے آواز آنے لگتی ہے. جیسے ہی انگلی مارا اندر سے آواز آئی. دنیا کے اندر جو ڈھول تاشے ہوتے ہیں شادیوں کے اندر بجائے جاتے ہیں اس کے اندر سے آواز کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں, وہ اندر سے بالکل بیکار ہوتے ہیں. جب عزازیل نے حضرت آدم کی مورتی پر ہاتھ مارا, انگلی مارا, جیسے آواز آئی فوراً عزازیل نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے یہ اندر سے بالکل بیکار ہے, یہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہے, یہ اندر سے بالکل خالی ہے. اگر اس مخلوق کو بہکایا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ مخلوق بہل سکتی ہے, بڑی آسانی کے ساتھ میری جال میں پھنس سکتی ہے. اور کیجیے میری ماں بہنوں, اس شیطان نے عزازیل نے جنت میں ہی اوپر سے ہی ہمارا اس نے مس پوائنٹ ویک پوائنٹ اس نے وہی پر پکڑا ہے. آج اسی کے ذریعے ہمیں بہکا رہا ہے, اسی کے ذریعے آج ہمیں ورگلا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر روح پھونک دی. حضرت آدم کے اندر جیسے ہی روح پڑتی ہے حضرت آدم کو چھینک آتی ہے. جیسے انہیں چھینک آئی فقال الحمدللہ, حضرت آدم کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے. اور یہ الحمدللہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا جملہ ہے. میرے بھائی میری بہنوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے اللہ نے حضرت آدم کو تیار کر دیا, فرشتوں کو کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو تیار کرنے کے بعد سارے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. سارے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کر لو. جیسے اللہ کا حکم ہوا فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیم کرتے ہوئے سارے فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں, سارے فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں. فسجدوا, سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا. اس سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ اس میں سوال نہ کرے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فلاں چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے, فلاں چیز پر فلاں سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. آج بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں, نبی کی حدیثوں پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. ہم ایسا عمل کیوں کریں, ہم یہ نیکی کیوں کریں, ہم فلاں چیز کیوں کریں. آپ ذرا غور کریں میری ماں و بہنوں, جیسے اللہ کا حکم ہوا فرشتے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیم کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے. کوئی سوال نہیں کیا اے اللہ ہمیں اس آدم کو سجدہ کیوں کرے, مگر اللہ ابلیس. آپ یہ بھی جان لیجئے کہ سوال کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ کے حکم کو ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اب جیسے اللہ نے کہا کہ تم سارے, اللہ نے ابلیس سے بھی کہا کہ تم بھی سجدہ کرو. ابلیس کہتا ہے ابا واستکبر, اس نے اعراض کر لیا, تکبر کر لیا. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے, ابلیس کہتا ہے اے اللہ میں اس آدم کو سجدہ کیوں کروں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ ذرا غور کر, میں اس آدم کے سامنے سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. اے اللہ جب آگ جلتی ہے تو یہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے, لہذا میرا مقام اس سے زیادہ بلند ہے. اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اب غور کریں کہ ابلیس نے انکار کر دیا, بلکہ اس نے تکبر کر لیا, غرور کر لیا. اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے عزازیل, ابھی تک تو عزازیل تھا مگر اب تو ابلیس بن گیا. ابھی تک تو فرشتہ تھا مگر اب تو شیطان بن گیا, کیونکہ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی ہے. اب تو میری جنت سے نکل جا, تو جنت میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, تیرے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کر لیا, غرور کر لیا, اور اللہ نے اس کا ٹھکانہ کہاں کر دیا؟ جہنم کے اندر کر دیا. آپ ذرا غور کریں دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ آج, خواہ وہ مسلمان ہو, خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والا کیوں نہ ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو,
ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ تکبر جیسی قبیح صفت آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے. آج اور کوئی اپنی خوبصورتی پر تکبر کر رہا ہے, کوئی اپنے ہٹے کٹے جسم پر تکبر کر رہا ہے, کوئی اپنے کمالات پر تکبر کر رہا ہے, کوئی اپنے مقام پر تکبر کر رہا ہے, کوئی اپنی مال و دولت پر تکبر کر رہا ہے. اور کرے میری ماں بہنوں, جس نے بھی اپنے کمالات پر, اپنے مقام پر, اپنی خوبصورتی پر, اپنے عہدوں پر جنہوں نے بھی تکبر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً دنیا کے اندر ہی دسا دیا ہے, دنیا کے اندر ہی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا. فرعون, اس کے پاس کیسی بادشاہت تھی, ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی, پوری زندگی بڑے عیش و آرام کے ساتھ گزار سکتا تھا, لیکن اس نے تکبر کر لیا, غرور کر لیا. اللہ نے اسے ایسا عذاب دیا جو عذاب آج بھی ہمارے لیے قابل عبرت ہے. اللہ نے اسے ایسا عذاب دیا کہ جب وہ مرا تو اس کی لاش کو نہ زمین نے اپنے اندر رکھنا چاہا اور نہ ہی سمندر نے اپنے اندر رکھنا چاہا. زمین نے بھی اکھاڑ پھینک دیا اور سمندر نے بھی اسے نکال پھینک دیا. اور کرے آج اس کی لاش مصر کے اندر, مصر کے میوزیم میں عبرت کے طور پر رکھی ہوئی ہے. اس کے جسم سے گوشت نکلتا ہے اور اس کے جسم کے نکلے ہوئے گوشت کو چوہوں کے حوالے کیا جاتا ہے. اور کرے میری ماں بہنوں, تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. قارون, جس کے پاس 70 ہاتھیوں کے اوپر صرف اس کے خزانوں کی چابیاں لائی جاتی تھی, اتنا زیادہ وہ تکبر کیا کرتا تھا. اپنے مال پر اس نے تکبر کیا کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے, اپنے ٹیلنٹ سے کمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر اتنا ناپسند آیا, اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر ہی سارے لوگوں کو عبرت کے لیے اس کے خزانے کے ساتھ اللہ نے زمین کے اندر پھنسا دیا. اب غور کریں, تکبر کتنی بری چیز ہے, کتنی گھٹیا صفت ہے. آپ ذرا حدیث قدسی اٹھائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, العز ازاری والکبریاء ردائی, اے لوگو یہ عزت میری چادر ہے اور تکبر غرور یہ میری ازار ہے. اور جو کوئی بھی شخص ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے, فعذبتہ عذابا شدیدا, تو میں اس کے اوپر دردناک عذاب نازل کرتا ہوں, میں اسے سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہوں, میں اسے دنیا کے اندر ایسا عذاب میں مبتلا کرتا ہوں جو اس کا عذاب دوسرے والوں کے لیے عبرت بن جائے. اور کرے میری ماں بہنوں, جتنے لوگوں نے دنیا کے اندر تکبر کی صفت کو اپنایا, اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر ہلاک کر دیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر برباد کر دیا. اور قیامت کے دن میں ایسے لوگوں کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور کریں, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندہ عمل شرک اور تکبر. اور آپ غور کریں, یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو اس تکبر کو اتنا زیادہ ناپسند کرتا ہے. آخر وجہ کیا ہے میری ماں بہنوں؟ جب یہ تکبر ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے, جب یہ تکبر کی صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہمارا ذہن پاگل ہو جاتا ہے, ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں, اپنی ہوش کھو دیتے ہیں, اور یہ تک کھو دیتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو کس سے بات کریں, ہم سامنے والا کون ہے اور اس سے ہم کیا بات کریں. اب ذرا گھروں کے اندر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, جب اپنی اولاد کے اندر تکبر آ جاتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کیسے بھی ہو, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی حقارت اور بڑی بد طریقے سے پیش آنے لگتے ہیں, اپنے ماں باپ کو اونچی آواز میں بات کرنے لگتے ہیں, اپنے ماں باپ کا احترام بھول جاتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے. تکبر اتنی گھٹیا صفت ہے. اب دیکھیے, دنیا والوں کا تو چھوڑیے, جب یہ تکبر ابلیس کے اندر آ گیا, کل تک اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا, اللہ کے سامنے اتنے زیادہ سجدے کیا کرتا تھا, جیسے تکبر آ گیا اس نے اللہ کے ساتھ چیلنج کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. غور کریں, تکبر کتنی ڈینجر صفت ہے. اس نے کہا, اے اللہ, احد الذی کرمت علی, اے اللہ. آپ غور کریں کہ شیطان
اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، اور اس کا چیلنج کیا ہے؟ اے اللہ، یہ جو آدم ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، احد الذی کرمت علی، جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اے اللہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اے اللہ میں تجھ سے قیامت تک کی مہلت چاہتا ہوں، میں تجھ سے قیامت تک کا ٹائم چاہتا ہوں، اگر تو مجھے قیامت تک کا ٹائم دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اے اللہ میں اس آدم کو بہکاؤں گا، اس کے آنے والی اولاد کو بہکاؤں گا، اس کے آنے والی نسل کو بہکاؤں گا، مگر کبھی کچھ ایسے تیرے بندے ہوں گے، بہت کم ایسے تیرے شکر گزار بندے ہوں گے جو تیری اطاعت کرنے والے ہوں گے، جو تیرے فرما بردار ہوں گے، الا قلیلا، میں ہر ایک کو بہکانے کی کوشش کروں گا، مگر بہت کم میرے جال سے بچ جائیں گے اور تیری عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اب غور کریں میری ماں بہنوں، جسے اس نے اللہ سے چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا اور کہا قال اذهب فمن تبعك منهم، اے ابلیس، اے شیطان، اے ابلیس، جا تجھے چھوڑ دی جاتی ہے، تجھے قیامت تک کی مہلت دی جاتی ہے، اور اتنا یاد رکھنا جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو بھی تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو بھی تیری بات مانے گا، جو بھی تیرے بچائے ہوئے راستے میں جال میں پھنس جائے گا، جو بھی تیرے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، جزاکم جزاء موفورا، تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور تیری اتباع کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ غور کریں، اس نے اللہ سے چیلنج کر دیا اور اس چیلنج کے مطابق آج وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے اور وہ آج باقاعدہ سارے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، سارے لوگوں کو۔ اب جیسے اللہ نے اسے مہلت دے دی، اسی وقت سے وہ شروع ہو گیا، بہکانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تیار کیا، جنت کے اندر رکھا۔ حضرت آدم جنت کے اندر ہے، اکیلے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، سو گئے، لیٹ گئے۔ اللہ نے ٹیڑھی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، حوا کو تیار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حوا سے کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے کہا، اے آدم، اے حوا، تم میری جنت میں رہو، کھاؤ پیو عیش و آرام کرتے رہو، مگر ہاں یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اب حضرت آدم کہاں ہے؟ میری ماں بہنوں، اب ذرا غور کریں کہ ہمارے ماں، ہمارے باپ کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے۔ اب شیطان جنت کے اندر آئے، کہنے لگا اے آدم کیا بات ہے، اے آدم کیا ماجرا ہے کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہیں جا رہے ہو؟ حضرت آدم کہتے ہیں بس اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، ہم اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے ہمیں منع کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اب شیطان کہتا ہے، آپ ذرا غور کریں، شیطان کے پروپیگنڈے دیکھیے، شیطان کے بہکانے کے طریقے دیکھیے، شیطان کے ورگلانے کے طریقے دیکھیے۔ شیطان حضرت آدم سے کہتا ہے اے آدم، ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس درخت کا راز کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس درخت کی خوبی کیا ہے، میں کافی سالوں سے جنت میں آیا جایا کرتا تھا، مجھے اس درخت کا راز معلوم ہے۔ کہا کیا راز ہے؟ کہنے لگا اے آدم، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے، ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے، یا تو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، تمہیں کبھی جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ذرا غور کریں، اس کے فیترے ایسے ہیں، اس کے پروپیگنڈے ایسے ہیں، اس کی چالیں ایسی ہیں کہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ اس کی چال میں بڑے آسانی کے ساتھ پھنس سکتا ہے۔ وہ ایسی چال بچھاتا ہے کہ انسان اس کی چال سے بچنا بہت ہی ناممکن رہتا ہے۔ حضرت آدم اس کے بہکاوے میں آ گئے، حضرت حوا اس کی بہکاوے میں آ گئے، اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس کی چال میں پھنس کر
انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی. اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے کہا اے آدم اے حوا اب تو نے میری نافرمانی کر دی ہے, میں نے میرے حقوق کی نافرمانی کر دی ہے, لہٰذا تمہارے لیے بھی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے, اب تم میری جنت سے نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا. میری ماں بہنوں ذرا غور کریں, ہمارے ماں باپ جنت کے اندر تھے, مگر اس ابلیس کی وجہ سے, اس شیطان کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر آ گئے. اس شیطان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھجوا دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اے لوگوں یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے, یہ تمہارا سب سے کھلا دشمن ہے. آپ ذرا غور کریں, اللہ خود کہہ رہا ہے اگر ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے. اب بچنا ہمارا کام. اور دنیا کے اندر حضرت آدم حوا ہے تو اس نے دنیا کے اندر بھی نہیں چھوڑا, شیطان نے دنیا کے اندر بھی بہکانا شروع کر دیا. دیکھیے حضرت آدم کی شریعت میں ایسا تھا دور میں ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ میں پیدا ہوتے تھے. اس سال ایک لڑکا ایک لڑکی اور اس کے بعد والا سال ایک لڑکا ایک لڑکی, اور ان کے آپس میں شادی کرائی جاتی تھی. مثلاً موجودہ دور کے لڑکے سے گزشتہ سال کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا, اور پچھلے سال کے لڑکے سے موجودہ دور کے سال کی لڑکی سے شادی کرایا جاتا تھا. آپس میں ایک دونوں کا نکاح ہوتا تھا. مگر اس میں جو حابل کے ساتھ جس کا نکاح ہونے والا تھا وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی, اور قابل کے ساتھ جس کا نکاح ہونے والا تھا وہ لڑکی تھوڑی کم خوبصورت تھی. مگر قابل کہتا ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے, میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا. یہ ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا. حضرت آدم نے بہت سمجھایا اے اللہ کے بندے یہ چیز جائز نہیں ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے, لہٰذا تم اس سے شادی نہیں کر سکتے جو تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے, بلکہ اگلے سال جو لڑکی پیدا ہوئی ہے تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنا ہے. قابل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہتا ہے اے آدم تم ایسا کرو کہ تم اپنے بیٹوں سے کہو کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی قربانی پیش کریں. قابل یہ جو تھا یہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا, اس نے اللہ کے سامنے کچھ اناج غلہ وغیرہ اللہ کے سامنے راستے میں اس نے پیش کیا, قربانی پیش کی. اور حابل جو تھا یہ چرواہا تھا, بکریاں چرایا کرتا تھا, اس نے اللہ کے راستے میں ایک دمبا بکرا اس نے اللہ کے سامنے پیش کیا. اب اس دور میں قربانی قبول کرنے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی کو لے جائے, جس قربانی کو آگ میں مبتلا کر کے لے جائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. لہذا آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کے دمبے کو وہ اپنی آگ میں شامل کر کے لے گئی. اس کا یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابل کی قربانی کو قبول کیا ہے, لہذا اس لڑکی سے حابل ہی کی شادی ہوگی, قابل کی نہیں ہوگی. اب ذرا غور کریں, حابل کو غصہ آ گیا, شیطان نے اسے ورگلایا, شیطان نے اسے بہکا دیا اور مارے غصے میں اس نے اپنے بھائی حابل کا قتل کر دیا, اپنے بھائی حابل کا مرڈر کر دیا. اور اس کا قتل کیسے کیا؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر قابل نے حابل کے سر پر ایک پتھر پر رکھا اور دوسرا بڑا پتھر لے کر اس کے سر پر ڈال دیا. اس کا سر چکنا چور ہو گیا, وہ وہیں پر ختم ہو گیا, وہیں پر مر گیا. اب ابلیس دوڑا ہوا کے پاس آیا, کہنے لگا اے ہوا اب تیرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے, حابل کو تو مار دیا گیا ہے. ہوا کہتی ہے یہ قتل کیا ہے؟ ہوا ابلیس کہتا ہے اے ہوا اب تیرا بیٹا
کبھی بات نہیں کر سکتا ہے، تیرا بیٹا کبھی اب بول نہیں سکتا ہے، تیرا بیٹا چل نہیں سکتا ہے، تیرا بیٹا سن نہیں سکتا ہے۔ حضرت حوا کہتی ہیں ارے اسی کو تو موت کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، ابلیس کتنا بڑا دشمن ہے، اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، اور جب دنیا کے اندر آئے تو بھائی بھائی کے درمیان اس نے لڑائی پیدا کر دی، بھائی بھائی سے قتل کروا دیا۔ آج غور کریں میری ماں بہن، آج دنیا کے اندر کتنے ایسے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے ایسے برے کام ہو رہے ہیں، ان سب کی وجہ شیطان ہے، ان سب کی وجہ ابلیس ہے۔ آج ہم اس شیطان کے بچھائے ہوئے راستے میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کے جال میں آتے جا رہے ہیں، اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اس کی سوال یہ ہے کہ شیطان سے بچا کیسے جائے۔ یہ تھا شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ ہمیں ہر طرح سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح سے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھیے، ایک پوائنٹ یاد رکھیے کہ ہمیشہ ایک انسان کے ساتھ 4 شیطان ہوتے ہیں، 4 شیطان۔ ایک ہوتا ہے وسواس، جو ہمیشہ ہمیں وسوسے ڈالتے رہتا ہے، ہمیشہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ اور دوسرا خنثب، یہ ہمیں نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تمہیں نماز کے حالت میں وسوسہ پیدا ہو جائے، یہ جو نماز میں جو وسوسے آتے ہیں یہ خنثب ہے، یہی خنثب یہ انجام دیتا ہے، تمہارے نماز میں تمہارے خیالات کو بھٹکاتا ہے، اس کا نام خنثب ہے۔ اور دوسرا جاری مجرد دم، اللہ کے نبی کہتے ہیں جس طرح تمہارے جسم میں تمہارا خون گردش کرتا ہے، تمہارا خون سرکولیٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ جاری مجرد دم بھی تمہارے جسم میں خون کی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم۔ اور اسی طرح چوتھا شیطان قریب، یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ قریب بھی پیدا ہوتا ہے، ہم جیسے بڑے ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ قریب بھی بڑا ہوتا چلے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت اور بھی شیطان ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے یہ چیلنج کیا تھا، اے اللہ میں تیری اولاد کو، اللہ میں تیرے آنے والی اس آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جانب سے میں بہکانے کی کوشش کروں گا، کہ بہت سارے شیطان ہیں جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب بچنا ہمارا کام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان سے بچا کیسے جائے۔ میری بہنوں، آئیے کچھ اس کے چند اسباب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شیطان سے بچا کیسے جائے۔ شیطان سے بچنے کا سب سے اہم پہلو، سب سے اہم طریقہ اعوذ باللہ کے ذریعے شیطان سے بچا جائے، اعوذ باللہ کے ذریعے شیطان سے بچا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے لوگوں، جب تمہیں کتے اور گدھے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ شیطان اور گدھے کو، کیونکہ کتے اور گدھے کو شیطان اس کی اصل شکل میں نظر آتا ہے۔ جب کتا اور گدھا شیطان کو اصلی صورت میں دیکھتے ہیں تو وہ بھونکنے لگتے ہیں، وہ چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں جب وہ تم کتے اور گدھے کی آواز کو سنو تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اسی طریقے سے اے لوگوں، جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم اعوذ باللہ کے ذریعے اللہ سے پناہ طلب، اللہ سے شیطان مردود کی پناہ طلب کرو، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے 2 نوجوان آپس میں لڑنے لگے، اتنا زیادہ بحث کرنے لگے، دونوں غصے میں آ گئے، دونوں کے چہرے لال پیلے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے قاصد کو بھیجا، جاؤ سے کہہ دو اگر تم بحث نہ کرو تو میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے اعراض کر دیا، اللہ کے نبی نے وہ کلمہ بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری ماں بہنوں، جب ہمیں غصہ
آ جائے، جب ہمیں غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ کے ذریعے شیطان سے بچا جائے، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اور اگر اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں پانی پی لیا کرو، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی غصہ نہ جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیا جائے۔ ذکر و اذکار، صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا۔ اگر آپ باہر نکل رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہاں تک کہ اگر آپ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہاں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکل رہے ہیں غفرانک، تمہیں ہر جگہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ جو شخص ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا ہے، اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا۔ اے لوگوں، تم اپنی زندگی کے اندر 3 چیزوں کو جمع کر لو، ان میں سے ایک چیز ولسانا ذاکرا، اللہ نے یہ جو تمہیں زبان دی ہے، یہ جو زبان کا لوتڑا تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے دیا ہے، نہ کہ کسی کی غیبت کرنے کے لیے، نہ کہ کسی کی چاڑی چغلی کرنے کے لیے، کسی کو گالی دینے کے لیے، بلکہ اس زبان سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لیا جائے۔ ہمیشہ اگر آپ بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اگر آپ کہیں چل رہے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ ہر روز کوئی تم میں سے ہر روز 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے کہ کوئی بھی شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، آپ بازاروں میں چلے جاؤ، کہیں بھی شیطان آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے۔ آیت الکرسی جب بھی آپ رات کو سونے کے لیے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا جائے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوئی بھی شخص رات کے سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ رات بھر اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ فرشتے کی سیکورٹی میں آ جاتا ہے، فرشتے کی حفاظت میں آ جاتا ہے، کوئی شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی آپ نے وہ ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیت المال کی پہرے داری کر رہے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چور آتا ہے اور وہاں سے چوری کرنے لگ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، وہ بہانے بنا کر نکل جاتا ہے۔ دوسرے دن آیا، دوسرے دن بھی پکڑ لیا، مگر دوسرے دن بھی حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ جب تیسرے دن آیا، حضرت ابو ہریرہ نے تیسرے دن بھی پکڑ لیا، مگر وہ کہتا ہے، وہ چور کہتا ہے اے ابو ہریرہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم اس دعا کو پڑھ لو گے، اس دعا کا اہتمام کر لو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اب اس نے آیت الکرسی حضرت ابو ہریرہ کو سنا دی، حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سنا دی۔ اب صبح بھی اللہ کے نبی کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارا ماجرا بیان کیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو ہریرہ وہ یقیناً بہت بڑا جھوٹا تھا، وہ بہت بڑا جھوٹا تھا، مگر اس نے جو بات کہی بالکل سچی اور صحیح بات کہی۔ اگر جو کوئی بھی شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں میری ماں بہنوں، کیسی فضیلتیں دعاؤں کے اندر بتائی گئی۔
مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم خود اور ہمارے بچے جب تک ان کے ہاتھ میں موبائل نہ رکھ دیا جائے، موبائل کا جنازہ ان کے ہاتھ میں تھما نہ دیا جائے، تب تک وہ کھانے کے لیے بھی تیار نہیں، سونے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ آپ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ہر روز تلاوت کی جائے۔ سورہ بقرہ گھر میں اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا بیوت من مقابر، اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان یجری ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگنے لگتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا جائزہ لیا جائے، کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ بحثیں ہوتے رہتی ہیں کہ میں فلاں گھر کو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں فلاں گھر میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میری ماں بہنوں، کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں ایک بیٹا ماں کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک باپ بیٹے کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی شوہر کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ یہی ہے کہ شیطان ہمارے گھروں میں جنم لے چکا ہے، شیطان ہمارے گھروں میں بڑھ چکا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، آج ہمارے گھروں میں نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آج ہمارا پورا گھر شیطان کی چال میں پھنس چکا ہے، پورے شیطان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ فجر کی نماز با جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ آج بہت سارے لوگ ہمیں فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، آپ ذرا ہمارے گھر کے لیے خیر و برکت کی دعا کر دیجیے۔ آپ کوئی ایسا کام بتائے کہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے، خیر آ جائے، ہمارے گھر میں سکون آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری ماں بہنوں ذرا غور کریں، کتنے ایسے گھر آج ہمارے گھر ہیں، آج ایسے مسلمانوں کے گھر ہیں جن کے گھر میں ان کی صبح 10 بجے ہوتی ہے، ان کی صبح 11-12 بجے ہوتی ہے، جبکہ ایک مسلمان کی فجر، ایک مسلمان کی صبح کے نماز کے بعد سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں جو شخص صبح کی نماز پڑھے بغیر سوئے رہتا ہے اس کے کان میں شیطان اپنا پیشاب کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اب ذرا بتائیں میری ماں بہنوں، جس کی صبح اتنی غلیظ شیطان کے پیشاب سے ہو رہی ہے، اب اس کے گھر میں خیر و برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہو سکتی ہے جبکہ اس کی صبح شیطان کے پیشاب سے ہو رہی ہے؟ آپ ذرا غور کریں، آج بہت ہی کم ایسے گھر رہ گئے ہیں جہاں صبح کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں سے یہ تصور تک ختم ہو چکا ہے کہ ہمیں صبح کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ ذرا مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں میرے بھائی، کہ آج مسلمان کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، آج کیسے شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہو۔ آج ہم گھروں میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ کسی کو چلاتے ہوئے ہم داخل ہوتے ہیں، کوئی گانے سنتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دیتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوئی بھی شخص اگر گھر میں بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے اب ہم اس کے گھر میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں، اب ہم اس کے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں، اس نے تو بسم اللہ پڑھ لیا ہے، اب اس گھر میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم جیسے بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔
اور ایک طریقہ اللہ کے نبی کہتے ہیں گھر سے باہر نکلتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا جائے، بلکہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر سے اس دعا کو پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کی بچھائی ہوئی چال میں ہرگز نہیں پھنس سکتا، بلکہ وہ فرشتے کی حفاظت میں رہتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اسی طرح بہت سارے اور بھی طریقے ہیں، لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ الامین جو کچھ طریقے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جو کچھ باتیں اس پروگرام کے درمیان بتائی گئی ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔